الفت کا حوالہ دینے کے بعد کیا مطلب الفت کا حوالہ دینے کے بعد یہ واضح ہوا کہ رقیہ اسپیکر فون یا مائکرو فون پر نہیں پڑھا جا سکتا۔ الفت کا حوالہ کیا مانا؟ رقیہ پڑھا نہیں جا سکتا، اسے خود بیمار یا کسی معتبر راقی کو پڑھنا چاہیے۔ یعنی گویا کہنا چاہتے ہیں کہ رقیہ مائکرو فون پر نہ پڑھو۔ کیوں نہ پڑھو؟ آپ اگر آواز سے پڑھ رہے ہیں، آواز کو بلند کرنا چاہتے ہیں تو مائکرو فون پڑھیں۔ شاید آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ٹیپ وغیرہ سے یا ریڈیو وغیرہ سے نہ سنیں، نہیں سن سکتے ہیں۔ وہ قرآن ہے، چاہے وہ ریڈیو بولے یا ٹیلی ویژن بولے، قرآن ہے، پیار اللہ کا کلام ہے، حقیقی کلام ہے، اس کو سنایا جا سکتا ہے انشاءاللہ۔ رہ گئی بات کہ آدمی خود اس کو پڑھے، رقیہ کرے، جس طرح پیار رسول کیا کرتے تھے۔ پیار رسول بچوں کے اوپر خود پڑھتے تھے، تو چھوٹے بچوں کے لیے اسی طرح اگر کوئی بیمار ہے تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ مائکرو فون آواز بلند کر کے۔ البتہ جو کچھ تجاوزات یا غلطیاں ہوتی ہیں وہ یہ کہ عورت مرد کو اکٹھا بیٹھا کر کے پڑھانا یہ غلط ہے۔ عورت کے ہاتھ پہ سر رکھنا یہ غلط ہے۔ دور سے پڑھو اور انشاءاللہ اللہ کا کلام تمہیں فائدہ دے گا۔ جی، وہ لوگ جو پانی پر دم کر رہے ہیں اور اسے گھر کے چاروں کونوں پر، ہم دیکھیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وتمام الرسالة الفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعدته۔ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ چاروں کونوں پر پانی ڈالتے ہیں پڑھ کر کے اس پر رقیہ، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام یوٹیوب کے سرپرست اور کچھ سلفی علماء کے سے لیا ہے۔ براہ کرم اس کی صداقت پر روشنی ڈالیں، اور رقیہ کے نام پر جو جھوٹوں نے دکانیں کھول رکھی ہیں۔ بہرحال ہم دیکھیں جب پیارے رسول رقیہ کرتے تھے صحابہ کرام تو کیا پانی میں پھونک کر کے پلاتے تھے؟ یہ غلط ہے۔ پانی پھونک کر کے پلانا نہیں، زیادہ سے زیادہ آپ اس کو جسم پہ مل سکتے ہیں، بعض علماء نے فتویٰ دیا، تابعین وغیرہ نے، لیکن پانی میں پھونکنا پیارے رسول نے منع فرمایا ہے، اور اس کو پلانا بھی غلط ہے۔ البتہ رقیہ پڑھ کر کے، یا یہ کہ کوئی چیز ایسی ہے کہ آپ لگا دیجئے ٹیپ اور پڑھتے رہیں، سنتے رہیں ہر وقت، یہ مشروع ہے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اور جو دکانیں کھول رکھے ہیں اس معنی میں کہ ہم رقیہ کریں گے تو ایک جن کو نکالنے کے لیے 2 لاکھ 4 لاکھ، سنا حیدرآباد کے علاقے میں یہ چیز بہت مشہور ہے۔ کچھ لوگ ایسے مشہور ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کامیاب ہو جائیں گے تو تم سے 4 لاکھ لیں گے۔ یہ چیز پورے طور پر غلط ہے۔ البتہ اگر آپ نے 24 گھنٹے کا وقت اسی کے لیے خاص رکھا ہے تو کچھ لوگوں سے لیجئے، اگر لوگ دے رہے ہیں تو اتنا کافی ہو رہا ہے کہ اس میں آپ زیادہ سے زیادہ بیلنس ملینئر نہ ہونے کی کوشش کریں، جائز ہے، لیکن شرط کرنا کہ ہم اتنا لیں گے تب رقیہ کریں گے، یہ چیز اس وقت جائز ہے جب کہ آدمی بھوکوں مر رہا ہو۔ البتہ اگر اس کے پاس امکان ہے تو مفت بیٹھے۔ پیارے رسول کے زمانے میں کچھ لوگ گئے کہیں اترے، بھوکے تھے، ان سے طلب کیا کھانا دو، کہا کہ نہیں ہم نہیں تمہیں مہمانی نہیں کر سکتے۔ گئے دور اترے تو دوڑا ہوا ایک آدمی آیا، کہتے ہمارے قبیلے کے سردار کو سانپ نے یا کسی زہریلے جانور نے ڈنک مارا ہے، تم میں سے کوئی راقی ہے جھاڑ پھونک کرنے کو؟ کہتے ہاں ہے، لیکن بغیر کچھ لیے تم سے کھانا مانگا نہیں دیا، ہم لوگ بھوکے ہیں، بغیر کچھ لیے ہم نہیں کریں گے کام۔ 30 بکریوں پر معاملہ طے ہوا۔ تو اس سے لیا جا سکتا ہے کہ آدمی اگر مجبور ہے، وقت اس کا دکان وغیرہ نہیں کر پا رہا ہے اور کچھ، تو ضرورت کے تحت لے سکتا ہے، معقول۔ ایک غریب آدمی بیچارہ کہاں سے 2-4 لاکھ لائے گا؟ وہ بیچارہ 2-4-10 کا بھی محتاج ہے۔ تو یہ چیز پورے طور پر شرعی طور پر غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر چلیں، تو انشاءاللہ دنیا میں امن رہے گا۔ یہ لیجیے شیخ السلام۔